اچھا میرے بھائی، قرآن پڑھ کر ثواب کسی کو دے سکتے ہیں، اور ثواب دینے پر اگر وہ کچھ رقم دے تو لینا کیسا ہے؟ ثواب دینے پر تو رقم نہیں لی جاتی کہ میں نے یہ قرآن کا ثواب تمہیں دیا، لاؤ 50 روپے دو، یہ تو جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ اور باقی کیا مطلب ثواب دینے کا؟ بس دعا کر لیں اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں مرحومین کو پہنچا دے، اتنا کافی ہے۔ قرآن پڑھا کریں، بس فوکس کریں قرآن پڑھنے کو، ٹھیک ہے نا، اتنا کافی ہے۔ سرتاج انڈیا سے اگر کوئی بہت شدید بیمار ہو تو اسی سورہ یاسین سنائیں یا کوئی سورت سنائیں؟ سورہ یاسین بھی سنا سکتے ہیں، کوئی بھی سورت سنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اگر وہ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ بعض دفعہ بیمار آدمی نہیں چاہ رہا ہوتا کچھ سننا، پھر زبردستی اس پہ کوئی بھی سورت پڑھیں گے اس کو غصہ آتا ہے۔ اگر اس کو سکون مل رہا ہے، وہ اس کی طبیعت میں انشراح ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ فاتحہ پڑھ لیں یا فلاں سورت پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، پڑھ دینا چاہیے، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ قرآن پڑھنے سے۔ رافع انڈیا سے رمضان کا روزہ رکھا اور 1 بجے حمل کا درد شروع ہو گیا، ہسپتال جانے سے پہلے کچھ کھا لیا اور عصر کے وقت بچے کی ولادت ہو گئی، کیا صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ حمل کا درد شروع ہو گیا اور اس میں خاتون کو یہ لگا کہ میرے لیے کھانا ضروری ہے ورنہ یہ تکلیف بڑھ جائے گی، تو پھر تو کوئی کفارہ نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو گناہ ہوگا۔ باقی اس میں کفارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ مجھے مسئلے کی مزید تحقیق کرنی پڑے گی۔ بظاہر تو کفارہ تو شبہے سے بھی ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اسی دوران عورت کا بچے کی ولادت ہو گئی تو وہ روزہ ویسے ہی اس پر، یعنی اس کی قضا تو ویسے ہی اس کے اوپر آ گئی ہے، تو اصول اور ضابطے کے مطابق اس پہ عورت پہ کفارہ لازم نہیں ہے، کیونکہ کفارے جو ہے نا شبہے سے ساقط ہو جاتے ہیں، تو اس دن اس کا روزہ قدرت ہی کی طرف سے ٹوٹ گیا ہے بچے کی ولادت کی وجہ سے۔ تو صراحتاً میں نے یہ مسئلہ دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ اسی طرح ہی مسئلہ ہوگا، پھر بھی احتیاطاً آپ دوسرے علماء سے بھی پوچھ لیں۔ باقی درد کی تکلیف کی وجہ سے اگر کھایا ہے یہ سوچ کے کہ درد اس سے کم ہو جائے گا میرے کھانے سے، تو پھر تو ویسے ہی کفارہ لازم نہیں ہے۔ نیٹا نیو یارک سے، کیا قبلہ رخ پیر کر کے سو سکتے ہیں؟ نہیں جی، قرآن میں ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، تو تعظیم میں ہر وہ چیز جو تعظیم کے خلاف عرف میں سمجھی جاتی ہے وہ سب چیزیں تعظیم کے خلاف ہی سمجھی جائیں گی، تو کسی کی طرف پاؤں کرنا یہ تعظیم کے خلاف سمجھا جاتا ہے، تو بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا بھی عرف میں تعظیم کے خلاف ہی سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی دلیل ہر چیز کی الگ نہیں ہوگی، جب ایک چیز منع ہے اسلام میں کہ ادب، آپ کو شاعر اللہ کا احترام کرنا ہے، بیت اللہ تو شاعر اللہ کی جڑ ہے، بنیاد ہے، جب اس کا احترام کرنا ہے تو جو بھی چیز احترام کے منافی ہوگی اس سے بچنے کا خود بخود حکم ہوگا۔ اس کی مثال ایسے جیسے شریعت نے ماں باپ کے احترام کا حکم دیا، اب ابا کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے، تو ابا کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تم بے اکرامی کر رہے ہو، تو آپ کے ابا کہاں حدیث میں آ کے ابا کی طرف پاؤں کرنا جائز نہیں ہے؟ ابا کہے گا جب بے اکرامی سے منع کیا تو ہر وہ چیز جو بے اکرامی سمجھی جاتی ہے وہ بھی منع ہے۔ اب بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے آپ، تو اپنی جگہ ہی ایسی بنائی تھی جہاں قبلے کی طرف پشت ہو، تو پھر لوگوں کی طرف خطاب کیا کرتے تھے۔ بھائی پشت کرنا اس لیے جائز ہے، یہ مستثنیٰ ہے، کیونکہ بیت اللہ کی طرف پشت بھی حرام ہو جاتی نا پھر تو بہت سخت تنگی میں پڑ جاتے لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ بیت اللہ جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، واپس کیسے آتے؟ کیا اونھے منہ چلتے سارے کے سارے؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بیت اللہ کی طرف آپ پشت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر یہی حرج ہوگا، امت حرج میں پڑ جائے گی۔ لیکن پاؤں کرنا بیت اللہ کی طرف اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، واضح طور پہ یہ بے ادبی معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس سے یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ کہیں ضرورت ہو نا، ضرورت تو پھر جائز ہے۔ اب جیسے ہسپتال میں بعض دفعہ مریضوں کے بستر ہی اس طرح سے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے لیے اس بستروں کو ٹرن کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا، کمرے میں پھر وہ بستر ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتے اتنے سارے، تو وہاں مجبوری ہے، تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح آپ کہیں بھی جا رہے ہو، آپ سونے کے لیے لیٹے، تو آپ کو نہیں پتا قبلہ کدھر ہے، تو بس آپ سو جائیں، ہاں پہلے سے پتا ہو کہ قبلہ ادھر ہے پھر وہاں پاؤں نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ اس میں وہم میں بھی پڑتے ہیں، اب لیٹنے سے پہلے ہر ایک سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی قبلہ کدھر ہے، پاؤں تو نہیں ہو جائیں گے؟ بھائی اب سفر میں ہو آپ، جگہیں ویسے ہی کم ہوتی ہیں، تو کیوں سوال پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں لگا رہے ہو؟ پہلے سے پتہ چل جائے ادھر قبلہ ہے وہاں پاؤں نہ کریں، پتہ نہیں ہے تو بس آپ آرام سے سوئیں، اس میں زیادہ وہم کرنے کی اور اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔
شبنم صاحبہ نیپال سے، میرے جیٹھ ہر وقت تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، ماں باپ اور بیوی کی مرضی کے بغیر، اور کوئی کام نہیں کرتے، ان کے 6 بچے ہیں۔ جب ماں باپ کام کرنے کا کہیں تو ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور یہ کام، یہی تو کام کر رہے ہیں آج کل۔ آپ نے کہا کوئی کام نہیں کر رہے تو یہ بہترین گالیوں والا کام کر رہے ہیں، اور گھر کی چیزیں توڑتے ہیں۔ لو بھائی ایک اور کام بھی کیا انہوں نے، آپ کہہ رہے ہیں کام نہیں کرتے۔ ان کی وجہ سے ان کی بیوی بہت پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ کیا ایسے جماعت میں جانا جائز ہے؟ بھائی جماعت میں تو لوگ نکلتے ہیں، تبلیغ والے ان کو بتاتے ہیں کہ دین سیکھنے کے لیے نکلو، اور دین میں 2 چیزیں داخل ہیں، اللہ کے حقوق اور اللہ کی مخلوق کے حقوق۔ تو اگر وہ مخلوق کے حقوق پامال کر رہے ہیں، گھر کی جو بیسک ذمہ داریاں وہ نہیں اٹھا رہے، تو ان کا تو تبلیغ میں نکلنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور تبلیغ جماعت کے اکابر کو بتایا جائے تو ان پہ پابندی لگائیں گے۔ بعض دفعہ بزرگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تبلیغ میں لوگ پرسنلی بہت سارے حقوق ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو گھر کا نان نفقہ، گھر کی بیسک ضرورتیں ان پر لازم ہے پوری کریں، اس کے بعد تبلیغ میں جائیں وہ۔ اور گھر کی چیزیں جو توڑ دی ہیں ان کو جڑوانے کا انتظام بھی کریں، اور جو گالیاں وغیرہ انہوں نے دی ہیں تو اس پہ بھی توبہ استغفار کریں۔ ماں باپ کو تو کے ساتھ تو بد کلامی بہت سخت گناہ ہے۔ ظاہر صاحب گجرات سے، اگر کوئی ایسا عمل کرے جس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو کیا ان گناہوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا؟ کبیرہ گناہ پورے طور پہ معاف کرنے کا جو وعدہ ہے نا اللہ کا، وہ سچی توبہ کا ہے۔ سچی توبہ کریں تو انشاءاللہ قیامت کے دن پھر اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ باقی کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ صغیرہ گناہ تو معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کے بارے میں تو شریعت کا اصول یہی ہے کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو اگر ہاں اللہ نے اپنی رحمت سے کسی کو معاف کر دیا تو ایک الگ بات ہے، تو اس لیے توبہ کو فوکس کرنا چاہیے۔ قبرستان میں جانور پالنا کیسا ہے؟ قبرستان کی جگہیں وقف کی جگہ ہوتی ہیں، پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی، تو اپنی پرسنل چیزیں وہاں پر آپ نہیں پال سکتے۔ ہاں کسی کا ذاتی قبرستان ہے، ذاتی زمین ہے، پھر وہ جو مرضی پالے، لیکن ایسے جانور جس سے قبروں کی بے حرمتی ہو تو وہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اظہر صاحب انڈیا سے، اگر کسی کی بیوی ناجائز تعلقات سے باز نہ آئے جبکہ بچے بھی ہوں تو کیا کیا جائے؟ بھائی ہم تو شرعی مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو طلاق دینا بھی جائز ہے، رکھنا بھی جائز ہے، اب بندہ خود فیصلہ کرے کہ کرنا کیا ہے۔ تو میں یہ مشوروں کا چینل تو نہیں ہے نا۔ بعض دفعہ طلاق دینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، جان چھڑائیں ایسی عورت سے، اور بعض دفعہ طلاق نہ دینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، طلاق دی تو وہ بچوں کا مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ایسی عورت کو فارغ کر دیا جائے، طلاق دے دی جائے، افضل تو یہی ہے، لیکن فرض نہیں ہے، ہر آدمی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کی غیرت کے اصول، غیرت بھی لوگوں میں معیار بھی الگ الگ ہوتا ہے، کچھ میں غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں غیرت کے علاوہ جو باقی چیزیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو خود فیصلہ کرے بندہ کہ کیا کرنا ہے ہم نے۔ محمد دلشاد یو پی سے، بغیر وضو کے اذان دینا کیسا جائز ہے؟ مفتی صاحب ایک لڑکی نے آپ کا بیان سن کر ایک شادی شدہ آدمی سے شادی کر لی، کمارہ کا انتظار نہیں کیا، اب اس کا شوہر بہت زیادتی کر رہا ہے، تو سب لوگ آپ کا نام لے کر طعنہ دے رہے ہیں کہ اور سنو مفتی صاحب کے بیانات اور کرو ان کی باتوں پر عمل۔ میرے بیانات اس لڑکی نے نہیں سنے، اگر سنے ہوتے تو وہ یہ حرکت نہ کرتی۔ میں نے لڑکیوں کو کبھی ترغیب نہیں دی ہے کہ آپ کسی مرد کی دوسری بیوی بنیں، آپ یقیناً بنیں، جب کمارہ کوئی اچھا رشتہ نہ مل رہا ہو تو بنیں آپ، یا کوئی دوسری شادی کرنے والے میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کوئی بہت ہی الگ ہٹ کے ہے وہ، تو میں نے کبھی بھی نہیں ترغیب دی ہے۔ میں لڑکیوں کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کسی شخص کی دوسری بیوی نہ بنیں، آپ پہلی بیوی بنیں کسی کی۔ آپ کو کیا ضرورت ہے جب پہلی کمارے کا رشتہ مل رہا ہے تو آپ کسی کی دوسری بیوی بنیں؟ آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ بندہ بہت ہی زبردست ہے یا آپ کو کوئی کمارے کا رشتہ مل نہیں رہا تو پھر اس کو بہت زیادہ پرکھیں، کیونکہ 2 شادیاں کرنے کو نبھانا یہ زیادہ مشکل کام ہے، تو یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بیانات میں اس بات کا بار بار تذکرہ ہے، تو جس لڑکی کا آپ نے تذکرہ کیا کہ میرے بیان سن کے اس نے شادی کی ہے، اس نے میرے بیان نہیں سنے، اگر سنے ہوتے سارے بیان، پورے بیان، تو پھر وہ یا تو یہ شادی کرتی نہیں، کرتی تو 100 دفعہ سوچتی کہ کیا یہ مرد اس لائق ہے کہ 2 کو پال لے گا اور اس میں یہ صلاحیت ہے، تو یہ بہت اچھی طرح پرکھنے کے بعد یہ کام کرتی۔ انوار خان بنگلہ دیش سے، ایک بڑے عالم نے بیان میں ایک حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور فرمایا کہ میں سارا دن کام کرتا ہوں اور میرا بھائی کچھ نہیں کرتا، صرف بیٹھ کر کھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ اس کی قسمت سے دیتا ہے۔ مفتی صاحب کیا اس سے نکمے پن کی ترغیب نہیں ملتی؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ بالکل ترغیب نہیں ملتی۔ حضرت میں بھائی کمزور تھا تو آپ نے فرمایا انکم ترزقون بضعفائکم، حدیث کے الفاظ پورے ہی ہیں کہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، تو اس سے وہ بھائی مراد ہے جو کچھ کر نہیں سکتا ہو بیچارہ،
تو اس لیے بھائی کو چاہیے اس پہ خرچ کرے اور یہ سوچے کہ اللہ جو مجھے دے رہا ہے اس کی برکت سے دے رہا ہے. اس سے وہ اپاہج بھائی، اپاہج سے مراد جو زبردستی کے اپاہج بنے ہوئے ہوں اور جان بوجھ کر کام نہ کر رہے ہوں، تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. کیونکہ صحیح مسلم کی واضح حدیث ہے، حدیث کے الفاظ تو مجھے پوری طرح یاد نہیں، حدیث کا مفہوم یہ کہ ایسے لوگوں پر غالباً لعنت کے الفاظ ہیں کہ لعنت ہوتی ہے جو نکاح بھی نہیں کرتے کیونکہ روزگار تلاش نہیں کرتے وہ اور محنت نہیں کرتے، تو اس طرح کنوارے رہ کے زندگی گزارتے ہیں محنت نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ روزگار جب ہوگا تو پھر آپ کا نکاح ہوتا ہے نا. تو ایسے لوگوں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعید ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے بزدلی سے پناہ مانگی ہے. تیسری حدیث ہمارے پاس ہے کہ ایک صحابی آئے نبی کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو آپ نے فرمایا کہ کچھ کاروبار کرو، اور ان کو جو ہے وہ کلہاڑا دیا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے کہ گھر میں بیٹھ کے بس آپ لوگ کھاتے رہیں بیٹھ کے، تو ان صحابی کو آپ روزگار کا کیوں بتاتے؟ تو اس میں وہ لڑکے جو گھروں میں بیٹھ کے پڑے ہوئے ہیں، بھائیوں کی آمدن کھا رہے ہیں، کرتے ورتے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. اگر روزے میں ایام شروع ہو جائیں تو اس وقت روزہ توڑ سکتے ہیں. جی ٹوٹ گیا روزہ جب ایام شروع ہو گئے تو خود بخود ٹوٹ گیا، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سونا گروی رکھوا کر قرض لیا تو کیا سونے کی زکوٰۃ ہوگی؟ جی بالکل ہوگی، کیونکہ وہ آپ کا سونا ہے، کسی کے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے. کیا کسی فرقے کو فالو کرنا ضروری ہے؟ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا اور سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں 72 جہنمی، ایک جنتی، تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا. لیکن وہ فرقے سے مراد یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث فرقے نہیں ہیں. ان کو جو نبی نے فرقہ فرمایا کیا مطلب؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا بس. تو جو بھی آپ کو لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور صحابہ کے طریقے پہ چل رہا ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دیں آپ.